السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 24ویں پارے کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 24ویں پارے میں سورۃ زمر کا باقی حصہ ہے اور اس کے بعد سورۃ مومن ہے اور پھر حامیم السجدہ ہے۔ سورۃ زمر کے باقی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیند کی کیفیت ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے میٹا فزکس کی۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں جو مناظرہ ہوا تھا انڈیا میں ندوی صاحب کے ساتھ، اس پہ بھی مناظرہ کرنے والے نے یہ بات کہی کہ یہ میٹا فزیکل ایونٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ جو بات کی گئی ہے خواب کی، کہ نیند کی جو کیفیت ہے یہ انسان کی ایسی کیفیت ہے جو موت کی سی کیفیت ہے، اس میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، کہ انسان کی نیند کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ جس میں انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کی باڈی ایک لحاظ سے پیرالائز سچویشن میں ہوتی ہے تاکہ جو موومنٹ اس ٹائم اس کی روح کے ہوتے ہیں وہ جسم کے موومنٹ نہ ہوں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی روح چاہتا ہے واپس نہیں لوٹاتا، اس کو سوئے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو دعا پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ خواب کی جو ٹائم ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی باڈی فیل کرتی ہے اسے۔ یعنی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ آپ کو جب جاگ آئی ہو اور پسینہ عجیب قسم کا، یعنی سردی ہو لیکن پسینہ آپ کو آیا ہو، کیونکہ آپ خواب میں کوئی خوفناک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو خواب میں کوئی شخص اگر تھپڑ یا کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مارنے کو کرتا ہے، تو اس کے آثار کو آپ خواب کے بعد بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر قائل کرتی ہے کہ انسان کی زندگی اور انسان کا جسم جو ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، یعنی صرف یہ باڈی فزیکالٹی اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ ان کے دل بڑے اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن اسی ٹائم اگر آپ اللہ کے ساتھ یہ بھی کر دیں کہ ہاں اے بھی کر دیں خوش، پھر وہ اس پہ بڑے خوش، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ تو قرآن نے اس بات کو اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ پھر قرآن یہ بات بھی سمجھاتا ہے اس کے اندر کہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو جس سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو بار بار یہ باور کروانا کہ تو بہت پیڑا ہے، بہت گندا ہے، تیری کوئی معافی نہیں ہے، اور جو اگر کوئی نیک ہے تو اس کو ریا کی اور مختلف، یعنی ہر ایک کا وار اس کا اس کو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے اس کے اعمال کو ضائع کرنے کا اس کے پاس بڑے میتھڈز ہیں۔ تو خام خواہ کسی کے ذہن میں شیطان کی وجہ سے یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ پوری امید کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے
یہی بات قرآن نے یہاں پہ ذکر کی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے بندو، اے میرے بندو، اس میں ایک خاص نسبت ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اس کا در ہمیشہ انسان کے لیے موجود ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آپ کی ساری غلطیاں معاف کرنے پر قادر ہے، معافی مانگیے۔ رمضان کا بھی یہی پیغام ہوا کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، آج تاک رات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے اپنے گناہوں کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی ایک بندے کے لیے، عنا سب کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس طریقے سے ایک پیچھے گزشتہ ایک صورت گزری تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 17-18 پیغمبروں کے نام لے کے کہا تھا کہ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف نہ کرتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ لئن اشرکت، اے اللہ کے رسول اگر آپ شرک کرتے، اس سے پہلے بھی ہم نے پیغمبروں کے ساتھ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی بات ہے، لیکن اگر یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہو، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں، یہ محال کی باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی شرک تو اللہ کے رسول سے ہونا نہیں ہے، لیکن ایک محالن بات کی جاتی ہے کہ کسی بات کی انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، تو ہم عام بندے اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں اور بغیر معافی کے دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے شرکیہ امور سے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ کھول کے رکھنا، پورے کانشیس کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، علی حد البصیرہ، انسان کو اپنے ڈیسیجنز توحید کے معاملے میں لینے چاہیے کہ بالکل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں کروں گا اور ایسا عمل بھی نہیں کروں گا جو توحید کے منافی ہوگا۔ یہ ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے۔ اور پھر اسی صورت میں چونکہ اس صورت کا نام زمر ہے، ویسے تو وَآتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایک فرد کا حساب لیا جائے گا، لیکن جنت اور جہنم میں گروہ در گروہ، طبقہ در طبقہ داخل کیے جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم کا وہ عکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش اس طریقے سے کیا ہے کہ جہنم میں جب کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، ایک گروہ ہوگا، ایک جتھا ہوگا، زمر، جتھے اور گروہ کو کہتے ہیں، تو قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، لے کے جایا جائے گا، اور ایک جتھے میں ہوں گے، ایک گروہ میں ہوں گے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پہ آئیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کا جو رکھوالا ہے، وہاں پہ جو شخص، جو فرشتہ ہے، وہ کیا کہے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کسی نے پیغام نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی طرف کسی نے نہیں بلایا تھا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کافروں پہ اللہ کا عذاب برحق ہے، وہ ہو جائے گا، وہاں پہ ہو کر رہے گا، ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم میں، اور فبئس مثوى المتکبرین، یہ ان متکبر صرف لوگوں کا ٹھکانہ ہے جن کے پاس درست بات پہنچے وہ اپنی ذاتی انا، اپنے معاشرے میں اپنی ناک رکھنے کے لیے اور شیطان کے وسوسوں کے اوپر چلنے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ اور قرآن نے آگے اسی کے برعکس جو جنتی لوگ ہیں ان کا ذکر کیا اور کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت میں بھی کچھ لوگ لے کے آئے جائیں گے، اور حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پہ آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کے جو خازن ہیں وہ یہ کہیں گے سلام علیکم۔ اچھا، پیچھے جب خزنتها کا الفاظ آیا تھا تو اس میں مد شامل تھی، مد خزنتها ایسے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جنتیوں کے بارے میں وہ مد بھی نہیں ہے،
کہا گیا وقال لهم خزنتها سلام علیکم، ابھی آنے کی دیر تو کہا سلام علیکم، آئیں بھائی تمہارا تو انتظار کر رہے تھے، طبتم فادخلوها خالدین، اس میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں چند عام باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مومن ہے۔ سورۃ مومن ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں گے، وہ آگے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سورت کو غافر بھی کہتے ہیں، مکی صورت ہے، غالباً 1090 میں اس کا نزول ہے۔ اور پہلی بات جو اس میں اہم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو نافرمانوں سے مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کو ذرا سنیے۔ یہ جتنے مکالمات قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کہیں اس مکالمے میں شامل ہونے والے لوگ تو نہیں کہ ہم دنیا میں اگر اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب وہ اپنے عذاب کو دیکھیں گے کفار تو ان کو اپنے اوپر غصہ آئے گا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، پھر ان کو جواب میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنہ تونوں اس ٹائم اپنے اتنے غصہ آ رہا ہے، اس تو ود غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آنا سی جب تونوں دعوت دیتی جاتی تھی تو اسے قبول نہیں کرتے سی۔ کتنی بڑی بات۔ قالوا ربنا، اس وقت پھر وہ کفار کہیں گے اے ہمارے رب، نافرمان کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ہم 2 مرتبہ فوت ہوئے، 2 مرتبہ زندہ کیے گئے، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، بس یہ بتائیے فہل الی خروج من سبیل، کوئی نکلن دی جگہ ہے، کوئی طریقہ ہے جدی طریقے نال اسی بچ جائیے؟ ان سے کیا کہا جائے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم اس وقت انکار کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، یہ ایسی تم نے زندگی گزاری ہے۔ تو گویا اب کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں نکال لیا جائے، اب اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا انہی اعمال کی بیس پہ جو تم نے دنیا میں کیے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رجل مؤمن جس کے نام پہ یہ صورت ہے، ایک اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک مومن شخص جو کہ فرعون کے دربار میں موجود تھا، ابتدائی طور پہ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا، اس کے بعد جہاں پہ اس نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اس وقت اس نے سٹینڈ لیا، کھڑا ہوا، اور اس نے اپنا پیغام بڑے واضح واشگاف انداز میں کہا، اور وہ انتہائی اہم پوسٹ کے اوپر موجود تھا، ایسی پوسٹ کہ اس کے بارے میں فرعون ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کو مار دو، یعنی اتنی اہم پوسٹ میں تھا۔ اس میں ایک اہم پیغام تھا اس پورے واقعے میں، ان مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو صرف اس مقصد کے لیے یا تو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے یا اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے کہ کہیں ہم سے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں یہ لوگ۔ تو قرآن نے ایک یہ قصہ بیان کیا کہ اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو اس مومن بندے کی سپیچ، اس مومن بندے کے الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از اس صورت میں اس کو نازل کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے اسباق ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کے ساتھ برا سلوک کیے جا رہا ہے اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کس ٹائم اپنی اتھارٹی استعمال کریں گے؟ آپ اس کے سپورٹ کے لیے اس ٹائم اتھارٹی استعمال کریں جس ٹائم اس کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلان بن رہے اور وہ اس وقت سٹینڈ لے رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں چند ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو پھر آپ خود پڑھیے گا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ بھی ایک رجل مومن ہے جو فرعون کی آل سے ہے، یہ اس قارون کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آئے، موسیٰ کی آل سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا، اور اس نے اپنا ایمان اس طرح بیچا۔ یہ تو فرعون کی آل سے شخص ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس کتنی دلیلیں آ چکی ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ید بیضاء،
اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، بیشتر قسم کے ان کے اوپر ہم نے چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے، پھر وہ پیغام بھیجتے تھے جاؤ موسیٰ کو کہو کہ اپنے رب سے دعا کریں۔ یہ ساری باتیں ان کے سامنے آیا تھی۔ اس وقت یہ شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ ایک شخص کی اتنی باتیں ساری آپ کے سامنے موجود ہیں بینات کے ساتھ، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ دیکھو چلو ٹھیک ہے، وہی یکو کاذباً، یہ ہوتا ہے بات کو بیلنس کرنے کا طریقہ۔ وہی یکو چلو منیا جو جھوٹ ہے تو اڈے صاحب نال، وہی یکو کاذباً فعلیہ کذب، اس کا جھوٹ اس کے اوپر، وبال اس کے اوپر۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہی یکو صادقاً، اگر وہ بندہ سچا ہے تو کیا ہوگا؟ یصبکم بعض الذی یعدکم، جو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ جو وہ کہتا ہے عذاب آئے گا، ایسا ہوگا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، پھر ایک لمبی اس کی پوری ٹاک ہے، اس کو آپ پڑھیے گا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جو بات بیان کی، اسی پورا جو ایک واقعہ ہے اس کے اینڈ میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فوقاه اللہ، وہ ڈائریکٹ تو اس کے بارے میں حکم نہیں دے سکتا تھا کہ اس کو آپ قتل کر دیں، لیکن اس نے پھر پلان کیا مختلف طریقوں سے کہ اس کو قتل کروایا جائے اس بندے کو، کہ اگر اتنی بڑی پرسنالٹی دربار سے اس کے معاونت میں کھڑی ہو گئی ہے تو اس کا تو بڑا نقصان ہوگا۔ ادھر سے یہ شخص بھی کہہ رہا تھا کہ میں سبیل الرشاد، یعنی آپ کو صحیح رستہ بتانا چاہتا ہوں۔ فرعون بھی آگے سے کہہ رہا تھا کہ میں بھی تو انہوں سیدھا رستہ دسنا چاہنا ہے، یعنی آج جیسے ٹرمپ کہے کہ میں امن چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہو کہ یار یہ انسان، وہ جو طبقہ تھا نا جو سوچتا تھا کہ یار یہ لبرل لوگوں میں کوئی خیر ہے، یہ مولوی ایسے ہیں فلاں ہیں، انہوں نے یہ دیکھ لیا یہ لبرلز میں کتنی خیر ہے، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بات سمجھ آتی ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ عذاب قبر کے معاملے میں قرآن نے یہاں پہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں عذاب قبر کو اشارتاً ڈسکس کی ہے، اور حدیث نے اس کو واضح بیان کیا ہے، گویا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقل پر نہیں بیٹھتے۔ آپ نے جب سے عقل کو اپنا محور و مرکز بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل سے سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو خواب کی مثال دی، ثابت کریں عقل سے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ کی عقل مانے گی نہیں کہ کیا دلیل ہے۔ خواب میں جو آپ کو کبھی کوئی حسین منظر نظر آئے تو آپ کے دل میں جو ایک کیفیت خواب سے اٹھنے کے بعد بھی پیدا رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل کے اوپر اترتی نہیں ہے بات پوری۔ تو گویا کچھ میٹا فزیکلس ایونٹس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو کتنے سال گزر چکے ہیں، کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، آپ کو پتہ تھا موبائل فون کے سگنل ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ 200 سال پہلے کوئی بندہ کہتا ہے یار ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اسی کہنا جی عقل نہیں مانتی، تو اسے انکار کر لو، تو گویا کوئی دلیل نہیں ہے یہ۔ تو قرآن کریم نے یہ بات کی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے فرعون اور آل فرعون پر، اور پھر ایک وقت آئے گا قیامت کا، اس دن تو پھر ان کے اوپر ظاہری بات ہے بڑا عذاب ہوگا، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بات بھی کی صورت میں کہ دعا جو ہے، دعا بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ اس پہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار دیکھو میں دعا ہی نہیں کر رہا، اور مجھے تو اتنی ٹائم ہو گئے، کبھی میں خلوت میں بیٹھا ہوں، کبھی میرے دل سے آہ نکلی ہو، وہ بھی کیفیت نہیں ہے۔ اعتکاف اس کی ایک پریکٹس ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی اگر کوئی بندہ فون پہ ماشاءاللہ سے استعمال کرتا رہے، گپیں لگاتا رہے، اور اس کو بھی ایسی دیکھا اور پایا جاتا رہے جیسے عام بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مطابق کچھ جو امپورٹنٹ رولز ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے وہ کریں بھی، تاکہ وہ فائدہ ہو، جو فائدہ جس فائدے کے لیے یہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم نے دعا نہ کرنے کو بھی کبر کا ہے، تکبر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کہ اپنے رب سے دعا کریں، پکاریں، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں
جو ہے نا وہ داخل کرے گا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے ابھی سے پلان بنائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اگر دعا ہے تو بڑھائیں گے، نہیں ہے تو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے جو اس پارے کی آخری صورت ہے۔ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت دونوں نام ہیں اس کے۔ اوپر والی صورت کے بھی دو ہی نام ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، غافر بھی کہتے ہیں۔ دوسری آیت میں غافر الذنب وقابل التوب کے الفاظ ہیں۔ حامیم سجدہ جو ہے مکی صورت ہے، یہ حوامیم کی ایک پوری لسٹ ہے جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں تقریباً 6-7 ہیں۔ تو یہ 6 سے 10 نبی میں نازل ہوئی ہے۔ ایک موقع پہ نا ایسے سرداران قریش بیٹھے تھے، گپ شپ کر رہے تھے بیٹھے، تو ابو سفیان کے جو سمجھے سسر ہیں عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو یار اگر تم مناسب سمجھو تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں جا کے رسول اللہ سے یعنی محمد سے ڈسکس کرتا ہوں، شاید وہ پورا ہو جائے۔ وہ اٹھے، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو مال چاہیے تو ہمیں آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کی حکومت چاہیے، حکومت، ٹھیک ہے، اس کی حکومت چاہیے، یہ الفاظ ہیں، اس کی حکومت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومت مقصد نہیں ہے کہ بندہ کہے یہ حکومت مل جائے، یہ مقصد ہے۔ توحید کے ساتھ حکومت مقصد ہے۔ تو توحید اولین درجے کی بات ہے، اس کو کمپرومائز کر کے کوئی کہے حکومت مقصد ہے اسلام کا، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی اس کی پیشکش ہے، آپ کو کہا گیا کہ آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ بات کی گئی کہ آپ کی اگر طبیعت خراب ہے کہ آپ پہ کوئی آسیب کا مسئلہ ہے تو ہم آپ کا مل کے علاج کروا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اپنی بات کر لی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی کر لی، مکمل ہوگی؟ یہ مکمل ہوگی۔ تو آپ نے اس صورت کی تلاوت شروع کی، حامیم سجدہ کی۔ آپ نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس پہ خاص خوف طاری ہوتا جا رہا ہے عتبہ پہ۔ آپ نے اس میں عاد و سمود قوم کا ذکر کیا، ان کی ہلاکتوں کا ذکر کیا، اور پھر جب یہ آیت آئی نا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ بھی اعراض کریں گے، فَقُلْ، ان سے کہیے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس طرح کے صاعقے سے جس طرح عاد و سمود پہ نا۔ اس نے کہا بس 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 اب رک جائیں۔ اس نے کہا کیا؟ اور وہ اس طرح خوف کی حالت میں گیا، لوگوں نے کہا لے اے بندہ بھی ساڈے ہاتھوں گیا۔ تو قرآن اتنا اثر رکھتا ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ تو یہ اس موقع پہ اس کی ابتدائی آیات کا نزول ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں بھی وہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زبان کے اندر یہ قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ زبان بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ وہ مادے کی کوئی فارم ہے، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے، کوئی ذرہ ہے، مادے کی کوئی فارم ہے، اللہ اس کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس کی بڑی دلیل ہے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ان کی جلدیں بولیں گی۔ سورۃ عادیات میں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے یومئذ، سورۃ زلزال میں یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی بولے گی۔ تو گویا یہ سارے کا سارا میٹر، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چیزوں کو سیو کر سکے۔ ایک ٹائم تک تو ظاہری بات ہے، میں اس ٹائم کوئی بات کہتا تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے سیو کریں گی، ان کے اندر کون سی میموری ہے، لیکن ہے ہماری بات ہواؤں میں بھی محفوظ رہتی ہے، اس کو نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں یہ ساری باتیں سیو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کسی بندے کے پاس یا کسی قوم کے پاس، کسی فرق کے پاس دلیل برہان نہ ہو تو ایک کام تو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شور پا دو۔ یہ جو پہلے کھیلتے ہوتے تھے مناظرہ، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو عملی مثال ملتی ہے۔ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو نا تو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ شور پا دے، کوئی ہمیں دی گل کرو کہ اگلا بندہ جو ہے نا لڑ پوے، بس۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ بھائی یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے لڑتے رہیں، کیوں لڑتے رہیں بھائی؟
کوئی جاہل بندہ ہوگا بات نہیں مانے گا، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، نہ مانے بھائی اختلاف رائے رکھے آپ کی لیکن فائدہ نہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور پا دو تاکہ تسی غالب آ جاؤ. ایک غالب آنے دی دلیل ہے کہ تھوڑے کو کچھ نہیں ہے تو تسی جننا غصے ہو جاؤ. تسی تھوڑے ایویں اچھی آواز نہ بولو کہ کہو ہاتھ کمڑ لا جانا بندہ یار پتہ نہیں کی ہو گیا انہوں، اس کو لوگ اس کی طرف سائڈ بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ بندے کو اتنا غصہ آ گیا، کچھ تو ہوا ہوگا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، اس کو عملی باتیں ہیں، عقل مندی اور دانائی والی باتیں ہیں، اس کو اس طریقے سے لیا جائے. پھر دین کی استقامت کی بات کی گئی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ بھائی آسان نہیں ہے، یہ لمبی باتیں ہیں، میں اس پہ صرف شارٹ ہنٹس دے رہا ہوں کہ ایمان لے کے آنے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کرنا سوکھا کام نہیں ہے. نماز ایک پڑھن تو بعد استقامت اختیار کرنا باقی نمازاں تے سوکھا کام نہیں ہے. گناہ ایک دفعہ چھوڑن تو بعد گناہ دوبارہ نہ کرنا، استقامت اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں یہاں پہ. آخری بات جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی دشمن کو بھی اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے. یعنی آپ کو لگے کہ یار میرا دشمن ہے، میں تو بس ان کا میں یار بناؤں، تو قرآن کہتا ہے ایک طریقہ ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ. دیکھیں بھلائی طریقہ یعنی اچھا اور برا برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. کسی چیز کو آپ اپنے سے دور بھی کریں تو احسن طریقے سے کریں. جب آپ برائی کو احسن طریقے سے دور کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اگر آپ کے اور دوسرے بندے کے مابین کوئی عداوت، کوئی خلش ہوگی تو اللہ تعالیٰ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی آپ کی دوستی لگا دے گا، یاری لگا دے گا. طریقہ یہی ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں کہ پتھر کا جواب ہم دیں گے، ٹھیک ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو یہ قرآن کچھ اور اسلوب بیان کرتا ہے کہ ہر موقع محل وہ نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کا کس وقت مفید ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ ہی حکمت کہلاتی ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آفاق دنیا میں اور اپنے نفس کے اوپر غور کرے. اس کی کریشن اور دنیا کی کریشن سے وہ اس بات پر پہنچ جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ حق ہے، رسول اللہ جس کے ذریعے یہ پیغام پہنچا وہ حق ہے. یہ پہنچنے کا ایک آسان طریقہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.